إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر سورۃ النساء آیت نمبر 110۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس روئے زمین کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ وہی ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں، قد و کاوشوں کی وجہ سے یہ دین اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کے آپ کے گوشے گزار ہوا ہوں وہ ہے دعوت دین کیسے دیں۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس سے کوئی دستبردار نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اپنے حد تک اللہ رب العالمین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ لیکن دعوت دین کیسے دیں، یہ اصل آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو مشن رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور تمام انبیاء کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت ہر نبی کی صرف اور صرف جو تھی وہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلانا تھا۔ یعنی آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں
آپ اگر کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں، کسی مشکل کا، کسی مصیبت کا حل اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کس سے مانگ سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی جب قوم گمراہ ہو گئی، جب ان لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کی خبروں پر مزاریں بنا لی، تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے یہی دعوت لے کر ان کے سامنے حاضر ہوئے کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی، تو انہوں نے بھی اس وقت یہی دعوت پیش کی کہ آپ کو اگر عبادت کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی کوشش، کوئی دعا اگر مانگنا چاہتے ہیں، وہ تو صرف اور صرف کس سے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی مشن کے تحت جو ہے بھیجا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یوں پیش کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ ہو، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جیسا اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیجا کرتے تھے۔ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شروع کر دیتی، تو ایسے وقت میں جس طرح پہلے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ آتا تھا، اب اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب دعوت دین کا کام تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یعنی جس طرح یہود اور نصارہ یہ بھی ایک امت تھے، لیکن ان پر دعوتی کام کو اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں اللہ رب العالمین جب کبھی قوم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا تو اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیجتا، اور وہ لوگ دعوت دین کا کام کرتے، جس سے ان کی امت کا، ان کی قوم کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ لیکن اب اس روئے زمین پر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کو لوگوں تک پیش کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب دیا، اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ کس وجہ سے تم سب سے بہترین امت ہو؟ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو آج یہ جو امت ہے اس کو سب سے بہترین امت کیوں کہا گیا؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ محترم حاضرین، ذرا آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، آج ہم اپنی زندگیوں پر ذرا نظر ڈالیں، تو ہمیں اپنے نفس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس روئے زمین کی سب سے بہترین امت کہا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ کیا یہ کام آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس طرح کہا کہ تم بہترین امت کس لیے ہو؟ کہ تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، بھلائی کے کام کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لیکن آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ دعوتی کام صرف اور صرف علماء اور حفاظ پر ہی فرض ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے فرض ہے جو جس طرح دین کو جانتا ہے اسے اپنی استطاعت کے بقدر وہ لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو پہلے آپ دین کو جانیں گے، دین کو سمجھیں گے،
اور اس کے بعد اپنے بقدر جتنا آپ نے دین کو سمجھا ہے، جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں، جو لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ ان تک جو ہے اس دعوت دین کو پہنچائیں گے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دعوت دین کیسے دیا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دعوت دین کو پیش کرنے کا طریقہ بہت ہی اچھے انداز میں بتایا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 51، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ تم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلاؤ، یعنی توحید کی طرف بلاؤ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاؤ، غیر اللہ کی عبادت سے روکو۔ کس طرح بلائیں گے؟ بالحکمت، سب سے پہلے کہا کس طرح بلائیں گے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سب سے پہلے لوگوں کو بلائیں گے۔ حکمت، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی تین اقسام کو بیان کیا ہے، یعنی ایک معاشرے میں 3 قسم کے لوگ عموماً ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو بہت ہی دانشمند اور عقل مند ہوا کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی اسی وقت آپ کی بات کو سنیں گے، تسلیم کریں گے جب آپ ان کے سامنے جو ہے دلیل پیش کریں گے اور ٹھوس دلیل پیش کریں گے، اسی وقت وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، ورنہ وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ گرچہ آپ کئی سارے مسئلے ان کو بتا دو یا پھر کتنا ہی زور ڈال کر ان پر یہ بات کہہ دو، لیکن وہ آپ کی بات کو ہرگز نہیں سنیں گے۔ جب تک آپ ان کو حکمت کے ذریعے وہ بات نہیں بتائیں گے، وہ ہرگز آپ کی بات کو سننے والے نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حکمت عملی کے ذریعے دعوتی کام کیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ اور میں اگر یہ ہوتے تو آپ سوچیں کہ ہم کتنا زیادہ غضبناک ہو جاتے، غصے میں آ جاتے، اور یہ کیا بات کر رہا ہے، بلکہ اس پر جو ہے کئی سارے گھر اس کو شاید مار بھی دیتے، مارتے بھی اس کو کہ انہیں کیسی بات کر رہا ہے۔ تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ذریعے اس کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس شخص سے کہا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے وہ چیز کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس طرح کا سوال کیا تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا، اس کی غیرت جاگ گئی اور وہ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول، ہرگز میں یہ چیز گوارا نہیں کرتا کہ کوئی ایسا کام میری والدہ کے ساتھ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا سوال پوچھا، کہا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس طرح کا کام جس کی تو اجازت طلب کر رہا ہے، ایسا کام کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ تو اس نے کہا، ہرگز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، اس طرح کئی ساری مثالیں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے اللہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص اس کے بعد کبھی نہیں آیا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کبھی مجھے زنا کا خیال تک نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز غصہ نہیں ہوئے، بلکہ جب اس نے کسی چیز کا سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی بات کو سمجھا اور اس کے بعد بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ تو محترم حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کبھی دعوت دین کا کام کریں تو بڑی حکمت کے ساتھ ہم دعوت دین کا کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ
قیدیوں کے ساتھ کتنا اچھا بہترین سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کیا اچھا اسلوب اختیار کیا ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کی جنگ ہے، ایک گویا یہ ایسا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اگر یہ مسلمان یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی دعوت دینے والا کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، 13 سالہ مکی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کبھی سکون لینے نہیں دیا، کبھی چین کی سانس لینے نہیں دی، ہمیشہ تکلیفیں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے رہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ووجڑی لا کے ڈال دیتے، جس کی وجہ سے جب آپ سجدے میں ہوتے اور آپ کے آنکھ پر جب ووجڑی لا کے ڈال دیتی تو اس کی وجہ سے آپ کا گلا دب جاتا، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا اور کرکٹ ڈال دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جا ظلم کیے جاتے۔ اس کے بعد جب موقع آیا کہ ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، جب ان سے جنگ کی جا سکتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ تو کی۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے انہیں فتح نصیب کی اور انہیں اس جنگ میں جیت دلا دی، تو اس کے بعد جنگ بدر میں 70 کفار کو قتل کر دیا گیا، اور 70 کفار جو ہے قیدی بن کر مسلمانوں کے حق میں آئے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسن اخلاق اور حکمت کے ذریعے دعوتی کام کیا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ جو کفار، یہ جو غلام تمہارے، یہ مال غنیمت کی شکل میں یہ تمہارے جو حق میں آئے ہیں، تم انہیں مدینہ کو لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ بہت ہی اچھے حسن اخلاق کے ذریعے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی کے حق میں گیا تو وہ کیا کرتے تھے، جب وہ مجھے بدر سے مدینہ کی طرف لے جاتے تو مجھے اپنے اونٹ پر بٹھاتے اور اپنی نکیل جو ہے پکڑ کر وہ چلتے ہوئے نکلتے تھے، اور جیسے ہی کھانے کا وقت آتا تو مجھے اپنے اونٹ سے اتارتے اور سب سے پہلے کھانا مجھ پر پیش کرتے۔ اس کے بعد جب میں کھانا کھا لیتا پھر اس کے بعد وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا کہ ایک بار مجھ پر کھانا پیش کیا گیا، 2 بار، 3 بار۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کھانے کے لیے سامان کم پڑ گیا اور کھانے کے لیے اب کھانا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا کھانا ہے کہ کوئی ایک شخص دونوں میں سے کھانا کھا سکتا ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے واپس اونٹ سے اتارا گیا اور میرے سامنے جو ہے کھانے کو پیش کیا گیا، تو میں نے اس کھانے کو کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہہ دیا، غیرت کے مارے میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت اس صحابی رسول نے اس کھانے کو لیا اور اپنے دوسرے احباب میں اس کو پیش کیا، پھر دوبارہ وہ پھرتے وہی روٹی جو ہے دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ تو محترم حاضرین، آپ دیکھیں ان اخلاق کو پیش کر کے، ان اخلاق کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعوت کا جو طریقہ بتایا ہے، ان میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کیا ہے، حکمت کے ذریعے دعوت کا کام کرنا ہے۔ دوسرا والموعظۃ الحسنہ، یعنی اچھی نصیحت کے ذریعے آپ سامنے والے پر اپنی دعوت کو پیش کریں گے۔ آپ اپنی دعوت کو اپنے کام میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے سامنے عملی دعوت پیش نہیں کریں گے۔ جب تک آپ عملی دعوت پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ صحابہ اکرام کی زندگی لے لیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لیں، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کام کسی اور نے اس روئے زمین پر ہرگز نہیں کیا ہے۔ مختصر سے عرصے میں 23 سالہ عرصے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں
عمل کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اس کام کو اتنے اچھے طریقے سے عمل نہیں دے پا رہے ہیں. ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جس کی وجہ سے سامنے والا ہم سے متاثر ہو کر ہماری دعوت کو قبول کر لے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جس پر ہم عمل نہیں کیا کرتے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے سامنے والا ہماری بات کو سنتا تو ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گوشہ گوشہ لے لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں کو کیا کرتے تھے جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور آپ جن کاموں کی دعوت پیش کیا کرتے تھے. آپ کے اچھے اخلاق اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس روئے زمین پر سب سے بہترین شخص کہا گیا اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر کے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا. یعنی آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں. تو آپ جب دعوت بھی پیش کریں گے تو بڑے ہی نرمی اور اخلاق کے ذریعے آپ جو ہے دعوت کو پیش کریں گے. تو موعظۃ الحسنہ یعنی بہت ہی اچھی نصیحت کے ذریعے اور اخلاق کو اپنے پیش کر کے جو ہے آپ جب انہیں دعوت دیں گے تو یقیناً وہ لوگ آپ کی دعوت کو سنیں گے بھی اور تسلیم بھی کریں گے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ اور تیسرے قسم کے جو لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یعنی جب کبھی اگر ان سے کسی بات میں اختلاف ہو جائے اور بات اگر مناظرے پر آ جائے، مجادلے پر آ جائے، تو اس وقت بھی آپ اپنے اخلاق کو ہرگز درگزر نہیں کریں گے بلکہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دین پیش کریں گے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ آپ کے دین کو پڑھ کر اس میں سے شبہات نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جب ان سے مناظرے کی شکل آ جائے یا پھر مجادلے کی شکل آ جائے تو ایسے وقت میں بھی آپ ان سے اچھے اسلوب میں بات کریں گے اور دین کو صحیح طریقے سے پیش کریں گے، بلکہ گالی گلوچ یا پھر قتال جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے بچ کر بڑے ہی نرمی کے ساتھ آپ ان کے سامنے دعوت دین کو پیش کریں گے. تو محترم حاضرین، یہ 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی دعوت کو مؤثر بنا سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے دعوت دین کا کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ حکمت کے ذریعے آپ دعوت دین پیش کریں گے. دوسرا یہ کہ موعظۃ الحسنہ یعنی اچھی نصیحت کریں گے، اور نصیحت کو مؤثر کس طرح بنائیں گے بلکہ اس پر عمل کر کر، اور وہی کام آپ لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے جس کام کو آپ خود بھی کرتے ہوں. جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے اور دوسروں کے سامنے صرف دعوت دین پیش کریں گے تو پھر وہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے کہ ہم کئی ساری نیکی اور بھلائی کے کاموں کی دعوت تو دیتے ہیں، بلکہ دعوت تو دیتے ہیں لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو ہمیں ہمارے اس رویے کو بدلنا ہوگا. ہمیں سب سے پہلے عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد انہیں پیش کرنا ہوگا. اسی طرح محترم حاضرین، دین کی دعوت کو پیش کرنے سے پہلے ایک چیز کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ دین کا علم حاصل کریں، خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کا صحیح علم دیں. اس کے بعد ہی آپ دعوتی کام کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ بغیر علم کے دعوت دین کا کام کریں گے تو یقیناً آپ کا بھی وہی انجام ہوگا جو یہود اور نصارہ کا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں یہود اور نصارہ کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا ہے کہ ایک یہود کو مغضوب اور نصارہ کو ضالین کہا، یعنی عیسائیوں کو ضالین کہا اور یہود کو مغضوب علیہم یعنی اللہ رب العالمین کا ان پر غضب ہے. یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھیں کہ یہود جو تھے وہ لوگ علم تو بہت رکھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے.
اور دین میں سے ان باتوں کو لے لیتے جو ان کے عمل کی تائید کرتی ہے، اور جو ان کے عمل کی تائید یعنی ان کے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں مغضوب علیہم یعنی یہ لوگ اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے جتنی قومیں اس روئے زمین پر آئی ہیں سب سے زیادہ عذابات جس قوم پر بھیجے ہیں تو وہ بنی اسرائیل پر، یعنی یہود جو ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے کئی سارے عذابات جو ہیں بھیجے ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہود ہیں۔ اسی طرح آپ نصارہ کو دیکھیں، نصارہ عمل تو بہت کیا کرتے تھے، عمل بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ وہ ایسا عمل کرتے جو بغیر علم کے ہوا کرتا تھا، جیسے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے رہبانیت اختیار کر لیتے، دنیا کی جو زندگی ہے اس سے مکمل طور پر علیحدہ ہو کر وہ لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کے وہ لوگ اعمال کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب ہمیں بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، جس پر چل کر ہم دعوت دین کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے دعوت دین کو پیش بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دعوتیں پیش کی اور لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور ایک چیز ملحوظ رکھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم جب کبھی دعوت کا کام کریں، یقیناً مصائب مشکلات ضرور آئیں گے، ان پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری بتائی، وہ یہ کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں نمازی کے ساتھ ہوں، روزہ دار کے ساتھ ہوں، متقی کے ساتھ ہوں، ایماندار کے ساتھ ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یقیناً اگر آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ہوتا ہے لوگ جب آپ ان کے سامنے کسی اچھی چیز کو پیش کرتے ہیں تو لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، بسا اوقات آپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں ایک بندہ مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اسے صبر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا کہ جس کو اللہ رب العالمین کی معیت نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بڑا شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو کسی شخص کی جرأت نہیں ہوتی کہ ہم سے کچھ برا بھلا کہہ دے، لیکن اگر وہی اللہ رب العالمین کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے تو یقین جانے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس حد تک فائدہ پہنچا سکتا ہے، کس حد تک ہمارے اجر و ثواب میں برکت عطا کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہمیں صبر کے دامن کو بھی پکڑ کر جو ہے کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز میں نے بتائی کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اچھے طریقے سے جب کبھی اگر مناظرہ یا پھر مناقشہ ہو جائے تو یقیناً اس وقت بھی آپ اپنے اخلاق کو باقی رکھتے ہوئے ان کے ساتھ دعوت دین کا کام پیش کریں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حتی الامکان جس قدر ہم سے ممکن ہو لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی صحیح دین کی تعلیمات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ جمعہ کا دن ہے، اس کی کچھ فضائل ہیں،
کچھ سنتیں ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے خاص بتا دیا۔ یہ عید کا دن ہے، مسلمانوں کے عید کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف امت مسلمہ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اس جمعہ کی فضیلت کو حاصل کر سکے۔ جب یہودیوں سے کہا گیا تو انہوں نے کسی اور دن کو اختیار کر لیا، اور عیسائیوں کو جب کسی دن کی عید منانے کے لیے کہا گیا تو پھر انہوں نے بھی جمعہ کو اختیار نہیں کیا بلکہ کسی اور دن کو اختیار کر لیا۔ اسی لیے یہ خصوصیت صرف اور صرف امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جمعہ جیسے معزز دن اور دنوں کے سردار کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس دن کے کچھ فضائل ہیں جنہیں ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں جمعہ کے دن کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک مسلمان کو خطبے کے امام کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے جو ہے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں آنے میں جلدی کرے اور سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو سب سے پہلے آتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص کا مقام ایسا ہے جیسے کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ اپنے مال کو خرچ کریں گے، محنت کریں گے اور پھر اس اونٹ کو خریدیں گے، پھر اسے ذبح کریں گے اور پھر اس کے گوشت کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم بقرعید میں کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے، اس میں صرف اور صرف اس طرح کا ثواب ہم جمعہ میں جلدی آ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی دوسری گھڑی میں آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گویا اس نے جو ہے ایک گائے کو ذبح کیا۔ پھر تیسرے شخص کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی کسی کو تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر وہ آتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک بکرے کو ذبح کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اگر وہ تھوڑا سا تاخیر سے آتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی کو ذبح کیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں کہا کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے اگر کوئی شخص آ جاتا ہے گویا وہ ایسا ہے جس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک انڈے کو ذبح کیا۔ تو محترم حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن جلد از جلد آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک دوسری چیز وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے اور خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو ایک مسلمان کو سامعین کو خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور اس کے خطبے کو بڑے ہی اچھی طریقے سے سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے خطبے میں اپنے بھائی کو اگر کہتا ہے کہ خاموش ہو جا اور چپ بیٹھ جا تو گویا اس نے جمعہ کا جو ثواب ہے اسے زائل کر دیا اور اسے بیکار کر دیا۔ یعنی اگر لغو کام کیا، بیکار کام کیا تو ایسے اعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور جمعہ کا جب خطبہ شروع ہو جائے تو ہم سننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک تیسرا عمل، کئی سارے اعمال ہیں، بس میں آپ کے سامنے چند اعمال کو گنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس دن عمل کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف پڑھنے کا بھی جمعہ میں حکم دیا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جمعہ کے جو فضائل ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اجل واکبر واتم قم للصلاۃ۔